بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا اور آگے پہنچانے کا دیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 31 کا آغاز کیا تھا اور 31 کا کچھ حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ہم نے لاسٹ لیسن کے اندر پڑھا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور ضرور اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو اپنے گربانوں کے اوپر ڈال لو۔ تو اس کے اندر ہم نے سیکھا تھا کہ مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنی گربانوں کے اوپر ڈالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چادر کو گلے کے اندر ڈال لینا۔ دور جاہلیت میں وہ چادریں جو ان کی ہیں وہ اس طریقے سے خواتین پہنا کرتی تھیں کہ ان کے گلے سارے ننگے ہوتے تھے، تو سارے کے سارے زیورات نظر آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آیات کو نازل کیا یدنین علیہن من جلابیبہن، اور یہ والی آیت کو جب نازل کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چادر کو جب اوپر سے ڈالو تو اس طریقے سے ڈالو کہ تمہاری گردن بھی کور ہو جائے، تمہارا سینہ بھی کور ہو جائے، تاکہ جو زیور نظر آ رہا ہے وہ بھی کور ہو جائے۔ اٹ مینز کہ عورت کا زیور جو ان سے ہے یہ بھی عورت کی زینت کے اندر شمار ہوتا ہے، تو لہٰذا اس زینت کو کسی غیر محرم کے سامنے نہیں شو آف کروانا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ولا یبدین، اور نہ ظاہر کریں زینتہن، زینت اپنی، الا مگر لبعولتہن، مگر واسطے اپنے شوہروں کے، او یا آبائہن، اپنے باپوں کے، او یا آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپوں کے، او یا ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کچھ رشتے بیان کیے جن کے سامنے آپ زینت کو شو کروا سکتے ہیں اور جن کے سامنے زینت کو شو نہیں کروا سکتے۔ پہلا اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عورتیں اپنی زینت کو نہ ظاہر کریں مگر اپنے شوہروں کے واسطے، یا اپنے باپ یا اپنے شوہر کے باپوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیٹیگرائز کیا ہے زینت کو، کہ زینت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو ظاہری زینت ہے، یعنی انسان کا چہرہ، ٹھیک ہے، انسان کے ہاتھ اور انسان کے پاؤں، ٹھیک ہے، یہ زینت جو سی ہے وہ ہے جو ظاہری ہے۔ اور دوسری زینت وہ جو کہ باطنی، یعنی عورت کا ستر جو ان سے ہے یہ باقی زینت ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورت کی جو مہندی اور جو سارے یہ زیورات وغیرہ اس طرح کی ساری چیزیں، یہ وہ زینت ہے جو کہ عورت کی باطنی زینت کے اندر آتی ہیں، جو کہ خوش نمائی کے لیے آتی، جو کہ اگلے بندے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصول یہ رکھا کہ تم کچھ رشتے ہیں ان کے سامنے اپنی ظاہری زینت کو ظاہر کر سکتے ہو، یعنی اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے پاؤں کو ظاہر کر سکتے ہو، لیکن اپنے بالوں کو بھی ظاہر نہیں کرنا۔ تو اب وہ کون کون سے رشتے ہیں؟ فرمایا کہ تم اپنے شوہروں کے سامنے اپنی ظاہری زینت کو بھی ظاہر کر سکتی ہو اور اپنی باطنی زینت کو بھی ظاہر کر سکتی، کیونکہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے نا۔ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ اللَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کا لباس ہو، تم اس کا لباس ہو، یعنی عورت کو کہا تم مرد کا لباس ہو، مرد کو کہا تم عورت کا لباس ہو۔ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، اس کا مطلب یہ کہ وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپس میں شیئر کر سکتے ہیں، اپنے باڈی پارٹس کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز وہ آپس میں کر سکتے ہیں، اکٹھے رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا آپس میں کوئی ستر، مرد اور عورت کا یعنی میاں اور بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس میں کوئی ستر نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ نہیں جی اب ہسبینڈ اینڈ وائف کا بھی آپس میں ستر ہوتا ہے، اگر آپس میں فزیکل ریلیشن قائم کرنا ہے تو لائٹس آف رکھیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں مشہور ہیں، لیکن اس کا کسی قسم کی کسی بھی چیز کا تعلق ہماری شریعت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ تمہارے شوہر تو وہ ہیں جن کے ساتھ تم ظاہری اور باطنی دونوں زینتیں شو کر سکتی ہو، لیکن جو ظاہری زینت ہے وہ کچھ اور رشتے بھی ہیں جن کے سامنے تم شو کروا سکتے ہو اگر تم چاہو۔ وہ یہ ہے کہ تمہارے باپ، ٹھیک ہے، اور تمہارے سسر جو تمہارے شوہر کے باپ ہیں، اور تمہارے اپنے بیٹے اور اپنے شوہروں کے بیٹے، یعنی تمہارے میاں نے اگر، تمہارے ہسبینڈ نے اگر دوسری شادی کی ہوئی ہے تو اس کے جو بچے ہیں ان کے سامنے بھی تم اپنی زینت کو شو کروا سکتی۔ کون سی زینت؟ ظاہری زینت، یعنی چہرہ، ہاتھ اور پاؤں۔
پھر آگے فرمایا او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کو بھی شو کروا سکتی ہو، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کو، بھتیجے بانجی، ٹھیک ہے، اس طرح بانجیاں بھتیجے اور اس طریقے کے جو بہن کے بیٹے بیٹیاں اور بھائی کے بیٹے بیٹیاں۔ اور پھر فرمایا کہ او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے، یعنی کہ عورتوں کے سامنے ستر جو ان سے ہے وہ کور رہے، باقی چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، یہ تینوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کو شو کروا سکتی ہیں، بال بھی شو کروا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا آپس میں ستر جو ان سے ہے وہ صرف آپس میں ستر کا خیال رکھیں گے، اور کسی چیز کا خیال نہیں رکھنے کی، یعنی وہ پریکاشنز نہیں دی گی کہ آپ نے یہ چیز بھی چھپانی، یہ چیز بھی چھپانی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مین ستر کور ہو، باقی آپ آپس میں رہ سکتی ہیں عورتیں ایزیلی۔ او پھر فرمایا کہ او ما ملکت ایمانہن، یہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ تمہارے غلام اور تمہاری لونڈیاں۔ یہ اس دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جو غلام اور لونڈیاں ہوتی تھی نا، یہ ذاتی ملکیت ہوتی تھی، یہ خریدی ہوئی چیز ہوتی تھی، یہ کسی اور کی ملکیت میں نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے نا، عورت کے پاس کچھ غلام ہے، 2 غلام ہیں یا 2 لونڈیاں ہیں، 2 غلام اور 2 لونڈیاں، 4 لوگ ہو گئے نا، 4 لوگ ہیں اس کے پاس، تو وہ اس کی ذاتی ملکیت ہیں، کوئی بندہ اسے چھین کے نہیں لے کے جا سکتا، اگر لے کے جانا چاہتا ہے تو اس کو پے کرنا پڑے گا، یعنی خریدنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے وہ جو ان سے ہے وہ ان غلاموں کو اور لونڈیوں کو لے کے جا سکتا ہے، تو وہ جو ذاتی ملکیت ہے ان کے سامنے تم زینت کو شو کروا سکتی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ اوی تابعین، یا زیر دست غیر اولی الارباتی، نہ رکھنے والے حاجت و خواہش، من الرجالی، مردوں میں سے، میں کہ یا تمہارے کوئی ایسے تابع لوگ جو کہ اس چیز کی خواہش نہ رکھتے ہوں دل کے اندر، اس سے مراد مفسرین نے یعنی شہوت قسم کی خواہش نہ رکھتے ہوں، اس سے مراد مفسرین نے وہ لوگ لیے جو کہ ذہنی توازن کے طور پہ تھوڑا سا ویک ہوں، یعنی مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ یار کس طریقے سے میل اور فیمیل کا ریلیشن ہوتا ہے، یا ان کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے وہ جذبات ہی نہ رکھے ہوں، وہ شہوت والے جذبات ہی نہ رکھے ہوں، ٹھیک ہے، ان کے اندر وہ ابھارے نہ آتا ہو۔ تو یہ چیزیں جو ان سی ہیں وہ اگر کسی مرد کے اندر نہیں ہیں اور وہ زیر ماتحت ہے آپ کے، ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے یہ چیزیں شو کروائی جا سکتی ہیں، ظاہری زینت، چہرہ، ہاتھ اور پاؤں، یہ 3 چیزیں شو کروائی جا سکتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اوطفلی، یا لڑکے، الذین، وہ جو لم یظہروا، نہیں وہ واقف ہوئے، علی عورات النساء، چھپی باتوں پر عورتوں کے۔ پھر فرمایا کہ وہ بچے بھی اس ظاہری زینت کے اندر شمار ہیں، یعنی ان کو بھی ظاہری زینت دکھا سکتے ہیں، جو بچے اتنی کم عمر کے ہیں، یہ اصول بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اتنی کم عمر کے ہیں کہ وہ میل اور فیمیل کے فزیکل ریلیشن کو نہیں سمجھتے کہ ان کا آپس میں فزیکل ریلیشن کیا ہوتا ہے، اولاد کے پیدا ہونے کا پروسیس کیا ہوتا ہے، آپس میں جو ان سے ہے وہ سیکشول پاورز کیا ہوتی ہیں، سیکس ایجوکیشن کیا ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی ان کو سوجھ بوجھ نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول رکھا ہے، کوئی 18+ ہونا، کوئی 16+ ہونا، کوئی میٹرک یا انٹر، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عجیب ہم نے ماحول کریٹ کیا ہوتا کہ نہیں جی یہ تو چھوٹا بھائی ہے ہمارا، یہ تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، یہ تو ابھی آپ اس سے بھی پردہ شروع کریں گے، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے ابھی، اور وہ چھوٹا بچہ کتنا ہے، وہ انٹر میں ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کے دور کے اندر ذرا دیکھیں کتنے بچوں کو، کتنی عمر کے بچوں کو ذرا اس طرح کی سوجھ بوجھ آ جاتی ہے یہ میل اور فیمیل کے ریلیشن کی۔ جتنی فاسٹ جنریشن ہے ہماری اور جتنا فاسٹ میڈیا کا دور چل رہا ہے، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ 5 کلاس کے بچے بھی وہ بچے ہیں جن کو سوجھ بوجھ آ سکتی ہے، کیا میجورٹی کو ہوتی ہے، بالکل ایگزیکٹ نہ بھی ہو، کچھ نہ کچھ ان کو سوجھ بوجھ ہوتی ہے کہ میل فیمیل کا ریلیشن کیا ہوتا ہے، سیکس کیا ہوتی ہے، اس طریقے سے ساری ایجوکیشن کافی حد تک ان کو چیزوں کے بارے میں کلیئرنس ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے بچے جن کو اس کے بارے میں سوجھ بوجھ ہو، ان کے سامنے پردہ عورت کا کرنا فرض ہے، ان کے سامنے اپنے چہرے کو ننگا نہیں کر سکتے۔ یہ چھوٹا بھائی سمجھ کے، چھوٹا کزن سمجھ کے، ابھی تو یہ بچہ ہے یہ سمجھ کے کہ چہرے کا پردہ نہ کرنا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ کتنی آسانی سے ہم لوگ پردہ اتار دیتے ہیں، عموماً معمولی سمجھا جاتا ہے نا کہ نہیں جی یہ تو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس نے کیا، ابھی تو یہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے رہنے دو اس سے پردہ۔ ایسی عادات، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ ماحول کریٹ کر دیتا ہے، اس طرح کا سین جو کہ انسان کو زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ بعض اوقات شیطان انسان کو باہر رہا ہوتا ہے، وہ بچہ جس کو بچہ سمجھ کے بچہ کہی جا رہے ہیں،
وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ اس کے اندر یہ ساری پاورز بھی ہیں، وہ ڈیزائرز بھی رکھتا ہے اور وہ سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے. وہ نہ جانے اس کے ذہن کے اندر کتنے قسم کا فطور ہوگا. چوتھی کلاس کے 3-4 گریڈ کے بچے ہیں، 5 گریڈ کے بچے ہیں، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے. جس کے ہاتھ میں موبائل آ گیا اس کو کیا نہیں پتا ہوگا اس بارے میں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے ہاتھوں میں موبائل دیے ہیں. یہ موبائلز یہ اتنی جنریشن کو خراب کریں جس کی حد کوئی نہیں. بچے کتنی جلدی مینٹلی طور پہ میچور ہو جاتے ہیں، بچے کتنی جلدی سیکشولی طور پہ میچور ہو جاتے ہیں، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ریزن کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دینا. میں اس چیز کی مخالفت نہیں کرتا کہ میڈیا کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یا موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کریں، لیکن ایک خاص ایج کے بعد جا کے، ایک خاص ایج تک ان کی پیرنٹنگ ہونی چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے. تربیت کے بعد آپ ان کو دے دیں، ایزیلی ایکسیس کریں ان کو لیے، لیکن اس کے اوپر نگرانی رکھیں. پہلے ایک خاص ٹائم پیریڈ جس کے اندر ان کی پراپرلی تربیت ہو، ان کو سب کچھ سمجھایا جائے، اس کے بعد ان کو ایزیلی جو ان سے ہے نا وہ چھوڑ دیا جائے، ایکسیس دے دی جائے. اور پھر جب ایکسیس کا دور آئے، جب ان کو دے دیا جائے سارا کچھ دے دیا جائے، موبائل دے دیا جائے، کھلی چھوٹ دے دی جائے، تو اس کے اندر ان پر نظر رکھی جائے. کھلی چھوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے لگام ہی نہیں ڈالی، خالی چھوڑ دیے، ویسے ہی چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کے اوپر نگرانی رکھی ہے، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے. آج کل تو ماشاءاللہ موبائلز کے اندر ایسی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ یوٹیوب کے اندر جو ان سے ہے وہ اپنے پاسورڈز لگا سکتے ہیں. یوٹیوب کے اندر جو ان سے ہے وہ چائلڈ یوٹیوب ہے. اسی طریقے سے آپ موبائل کے اندر جو ان سے ہے نا وہ بچوں کے لیے ایک الگ سے موبائل کا پارٹ بنا سکتے ہیں. اندر سافٹ ویئر ایسے کمپیوٹرز نے مائکروسافٹ نے ایجاد کر لی ہیں، اور یہ آئی ایس او اور یہ اینڈرائڈ نے ایجاد کر لی ہیں کہ اس سے کئی اب راہیں نکل آئی ہیں پیرنٹس کے لیے اوپر نظر رکھنے کی. اب تو ایسے ایپس آ گئی ہیں کہ آپ ایک موبائل کا ڈیٹا موبائل پہ آنے والی ساری چیزیں جو سکرین پہ آ رہی ہیں وہ ساری آپ دوسرے موبائل کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا اب یہ کوئی مشکل چیز نہیں رہے گی. میں پیرنٹس سے التجا کرتا ہوں کہ واللہ خدا را آپ موبائل فون سیکھیں، آپ سیکھیں کس طریقے سے ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے تاکہ اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھ سکیں. میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جو ابھی ریسنٹلی شادی شدہ ہوئے ہیں یا پھر شادی کرنے جا رہے ہیں یا شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے جانیں، وہ یہ اس ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے جانیں تاکہ کل کو جب ان کی اولاد ہو تو اپنی اولاد کو خود بتائیں کہ بیٹا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، بجائے اس کے کہ ان کی اولاد خود ان ماں باپ کو بتا رہی ہو کہ بابا یہ اس کے اندر چیز ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے؟ باپ کے نہیں، مجھے تو نہیں پتہ. تو سوچیں جو باپ کے مجھے نہیں پتا اور بچہ آگے بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو بچہ کون سی چیز کے اندر نہیں گیا ہوگا؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ ہم نے نہیں سوچا. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَا، اور نہ وہ ماریں، بِأَرْجُلِهِنَّ پاؤں اپنے، لِيُعْلَمَ کہ جان لیا جائے، ما جو یخفینا وہ چھپاتی ہیں، من زینتہن اپنی زینت میں سے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس ٹکڑے کے اندر ایک وہ بات بیان کی جو کہ شاید ہمارے مذہبی گھرانوں کے اندر اور پردے والی خواتین کے اندر بھی یہ برائی اکثر پائی جاتی ہے. واللہ یہ اکثر پائی جاتی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سب کچھ آپ کو نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اس ٹکڑے کے اندر بیان فرمایا کہ وہ عورتیں جو پردہ پوش ہیں، جو نقاب کرتی ہیں، جو پردے کرتی ہیں، یعنی کہ مومنین کے عورتوں کو تو حکم دیا نا کہ تم نے تو پردہ کرنا ہی کرنا ہے. اب پردہ کرنے کے بعد اس میں کچھ احتیاطی چیزیں بتائیں کہ پردہ کرنے کے بعد تم نے کیا کچھ نہیں کرنا. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَا، نہ وہ مارے، بِأَرْجُلِهِنَّ پاؤں اپنے، لِيُعْلَمَ کہ جان لیا جائے، مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ کہ جو چھپاتی ہیں اپنی زینت میں سے. دو چیزیں. پہلی چیز یہ کہ عورتوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، فیمیلز کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جب عبایا پہنے، جب وہ نقاب کر کے یا غیر محرم کے سامنے جائیں باپردہ ہو کے، تو اس حالت کے اندر ان کے پاؤں کے اندر پائل یا پازیب وغیرہ نہ ہو، یا کوئی ایسی چیز جو کہ کھٹکنے والی ہو، جو کہ چھن چھن کرنے والی ہو، یعنی زیورات کی آواز نہیں آنی چاہیے. کوئی ایسی چوڑیاں نہ پہنی ہو یا ایسے کڑے نہ پہنے ہو، بینگلز نہ پہنے ہو جن کے کھڑکنے کی آواز ہے. مفسرین نے اس ٹکڑے سے مراد یہ لیا کہ ان کے ان چیزوں کے کھڑکنے کی آواز مردوں کے اندر جو ان سے میلز کے اندر شہوت کو ابھارتے ہیں، لہٰذا عورت کے اوپر یہ حرام ہے کہ وہ ان چیزوں کو غیر محرم کے سامنے کرے.
ہاں اپنے ہسبینڈ کے سامنے کریں، آپ ڈانس کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، آپ گانا گانا چاہتے ہیں آپ گائیں، آپ زیور دکھانا چاہتے ہیں آپ دکھائیں، اپنی زینت دکھانا چاہتے ہیں دکھائیں، لیکن غیر محرم کے سامنے نہیں۔ دوسرا مطلب یہ کہ پردہ کرنے کے بعد بھی، برقع لینے کے بعد بھی، اگر آپ اپنی ایڑیوں کو زور زور سے ماریں اس طریقے سے کہ آپ کے جسم کے حسن واضح اور زینت واضح اور جسم کے اعضاء کی شکل و صورت واضح ہو، تو یہ بھی چیز حرام ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر پردہ دار خواتین کے اندر بھی یہ چیزیں اکثریت طور پہ پائی جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ کو کئی ایک ایسی ویڈیوز ملیں گی، نعوذ باللہ من ذالک، واللہ حیا آتی ہے کہ پردہ کیا ہوا ہے اور چل رہی ہیں اور جسم کے اعضاء واضح ہو رہے ہیں۔ پردہ کیا ہوا ہے، پازیب پہنی ہے، پاؤں میں ایسے ایسے وہ پائلز پہنی ہوئی ہیں کہ وہ جب چلتی ہیں تو ان کی آوازیں آتی ہیں اور لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان چیزوں کی طرف۔ میں یار ایک سوال کرتا ہوں، ایک معصومانہ سوال ہے کہ آخر ان چیزوں کو پہن کے غیر محرم کے سامنے جانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا تصور کیا ہمارے ذہن کے اندر کہ ہم کیوں کر رہی ہیں؟ کوئی ایک اوتھینٹک ریزن ہو پھر انسان تسلیم کرتا ہے، لیکن کوئی اوتھینٹک ریزن بھی ہو تب بھی شریعت کے اندر حرام ہے۔ ریزن ہو نہ ہو، شریعت کہتی ریزن گئی بھاڑ کے اندر، لیکن جو اللہ نے کہہ دیا، جو قرآن نے کہہ دیا، جو حدیث نے کہہ دیا، وہ صرف قابل عمل ہوگا، وہ صرف قابل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کسی کی بات قابل قبول نہیں ہوگی۔ سب کی باتیں اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اٹھا کے سینے سے لگا لیں۔ شریعت میں یہ حکم دیتی ہے۔ تو لہٰذا پردے کے اندر ہوتے ہوئے انسان کو پردے کے اندر رہنا چاہیے، پردہ کر کے بھی انسان کو بے پردہ نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بات بڑی گہری ہے کہ پردہ کر کے بھی بعض خواتین بے پردہ ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں با پردہ اگر ظاہری طور پہ ہے تو باطنی طور پہ ہی با پردہ ہونی چاہیے، یعنی ذہن کے اندر وہ خلش نہ ہو، وہ خمار نہ ہو، وہ عشق کی مرض نہ اس کے دل کے اندر ابھر رہی ہو غیر محرم کو دیکھ کے۔ پردے کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے نا، ظاہری پردہ کی باطنی بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ صرف عورتوں کو حکم نہیں، مردوں کو بھی حکم ہے۔ جہاں پہ مردوں کا کہ اپنی کچھ نظروں کو نیچے جھکا لو، یعنی کہ ہر چیز کی طرف جاتے ہوئے نیچے نہیں دیکھتے رہنا، یعنی کچھ نظروں کو، یعنی کہ جب غیر محرم آئے تو اس وقت تم نے آنکھوں کو نیچے جھکا لینا ہے، لیکن صرف آنکھوں کو نہیں نیچے جھکانا، تمہارے دل کی رگیں بھی جون سی ہیں وہ غیر محرم کی طرف نہ جائیں، وہ نیچے رہیں۔ دل کے اندر بھی بیماری نہ ابھرے، وہ بھی قابو کے اندر رہے، تمہارا نفس بھی تمہارے قابو میں رہے، تمہاری خواہشات بھی تمہاری قابو میں رہے، وہ قابو سے باہر نہیں جانی چاہیے۔ اسی طریقے سے بیان فرمایا کہ وَتُوبُوا، اور توبہ کرو اللہ طرف اللہ تعالیٰ کے، جمیعاً سب کے سب، ایہا اے المؤمنون مومنو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 سے پہلے جتنے احکامات شروع سے لے کے سورۃ نور کے یہ 31 تک جتنے بیان کیے ہیں، بہت سارے احکامات بیان کیے، ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مین چیز بیان کی، فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی طرف آ کے توبہ کرو اکٹھے ہو کے، یعنی اجتماعی طور پہ رب کے سامنے بیٹھ جاؤ، گڑ گڑاؤ۔ یقیناً وہ یہ تمام احکامات وہ احکامات ہیں جن میں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کبھی بھی کسی بھی صورت کے اندر کوتاہی کر جاتا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان بہک جاتا ہے، انسان کے چاروں طرف جو سے نا فتنے ہی فتنے۔ آج کل ہم جس راہ کے اندر بیٹھے ہیں، جس دور کے اندر بیٹھے ہیں، اس دور میں تو فتنے ویسے ہی بڑے عروج کے اوپر ہیں۔ تو اس دور کے اندر فتنوں سے بچنا ناممکن نہیں ہے، لیکن بہت مشکل ہے۔ اس بہت مشکل فتنوں سے بچنے والے دور کے اندر اگر انسان کسی فتنے کے اندر بہہ بھی پڑتا ہے، کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دروازے بند نہیں کیے اپنے رحمت کے، فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب اللہ کی طرف آ جاؤ، آ کے توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ توبہ کیوں کرنی ہے؟ فرمایا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے مومنوں تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ۔ فلاح کیا پا جائیں؟ توبوا الی اللہ جمیعا، اللہ کی طرف آ کے اکٹھے ہو کے توبہ کر لو، اللہ کی طرف سب آ جاؤ، توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا۔ فلاح اس طریقے سے پاؤ گے جب قیامت کے دن رب کے حضور حاضر ہوگے، جب قیامت کے دن رب کے میزان کے سامنے کھڑے ہوگے، روزہ محشر کے اندر میدان محشر کے اوپر کھڑے ہوگے، تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ تمہاری توبہ قبول کر لی ہوگی،
اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارے گی اور تمہارے گناہوں کو سائڈ پہ کر کے نیکیوں کو بڑا کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. یہ ہے لعلکم تفلحون. پھر فرمایا کہ وانکحوا اور نکاح کر دو الایام بے نکاحوں کا منکم تم میں سے والصالحین اور جو نیک ہوں من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے وامائکم اور تمہاری لونڈیوں میں سے ان یکونوا اگر ہوں وہ فقراء محتاج یغنہم غنی کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ من فضل اپنے فضل سے واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع علیم خوب وسعت والا خوب علم والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ تم نکاح کر دو بے نکاحوں کا. اب اپنی شرم گاہوں کو حفاظت کے اندر رکھنا، اپنی نظروں کو پست رکھنا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے جذبات کو مار دو، تم اپنے آپ کو خسی کر لو، جو کہ شریعت کے اندر حرام ہے. نگاہوں کو نیچے کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے جذبات کو مار لو، اپنی خواہشات کو مار لو، اپنی اس طلب کو مار لو جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک ولولہ جو جوش رکھا ہے اس کو ختم کر دو. ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو، یعنی قابو کے اندر رکھنا ہے، ختم نہیں کرنا. کیوں نہیں ختم کرنا؟ فرمایا کہ جیسے یہ جوانی کے عالم کو پہنچے، جیسے یہ آپ سمجھے کہ یہ سوجھ بوجھ رکھنا شروع ہو گئے ہیں دین کے بارے میں. کیونکہ بیان فرمایا کہ وان کی اور نکاح کرو الیامہ بے نکاحوں کا منکم تم میں سے، اور آگے فرمایا والصالحین جو نیک ہو من عبادکم تمہارے غلاموں میں سے وامائکم اور تمہارے لونڈیوں میں سے، یعنی کہ مومن مرد اور مومن عورت جو نیک ہیں ان کا تم آپس میں نکاح کر دو. تم نے اس کے اندر یہ نہیں دیکھنا کہ وہ غنی ہے کہ وہ فقیر ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا یکونوا فقراء اور اگر ہوں وہ محتاج یغنہم غنی کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ من فضل اپنے فضل سے واللہ واسع علیم اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا علم والا ہے. فرمایا کہ نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، نفس کو قابو کے اندر رکھنا ہے، لیکن جیسے یہ سمجھو تم کہ یہ دنیا داری کے معاملے میں تھوڑی سوجھ بوجھ رکھنا شروع ہو گئے، دین کے معاملے میں پریکٹسنگ ہو گئے، تم ان کا نکاح کر دو فوراً. یہ نہیں دیکھنا کہ مال ہے کہ نہیں ہے، یہ غنی ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، یہ بھی کما سکتا ہے کہ نہیں کما سکتا، لڑکے کے پاس کیا سٹیٹس ہے، لڑکے کے پاس گاڑی ہے کہ نہیں ہے، گورنمنٹ جاب ہے کہ نہیں ہے، پرائیویٹ جاب کو اچھے لیول کی ہے کہ نہیں، کوئی 4-5 لاکھ کماتا ہے کہ نہیں کماتا، کم از کم 1-2 لاکھ تو کماتا ہو. اس سے نیچے کا تو ہماری بیٹی تو راضی تو نہیں ہوگی، اس کے تو بڑے چونچلے ہیں، اس کے تو بہت زیادہ جو ان سے نا وہ اس کا تو میک اپ ہی بڑا مہنگا آتا ہے، اس کو تو لباس ہی بڑا مہنگا، آج کل تو کھانے ہی اتنے بڑے مہنگے ہیں، کپڑے ہی اتنے مہنگے ہیں، یہ کہاں سے گزارا کرے گا، رکھے گا کہاں پہ، کھلائے گا کہاں سے، یہ چیزیں نہیں سوچنی. فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلی، اگر وہ فقیر ہیں، اگر وہ غنی نہیں ہے، اگر وہ امیر نہیں ہے، اگر وہ فقیری کی کنڈیشن کے اندر ہے، یعنی بہت زیادہ لوئر مڈل ہیں، تو تب بھی تم ان کے نکاح کر دو. یغنہم اللہ من فضلی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا. یہ ایک توکل کا لیول ہے کہ انسان کا توکل یہ ہو کہ میرا مال جو میرے نصیب کے اندر لکھا ہے وہ اللہ نے مجھے دے دینا ہے، جس ٹائم لکھا ہے اس ٹائم مل جانا ہے، اور جو اگلی میں بیاہ کے اپنے گھر لے کے آ رہا ہوں اس کا مال جو ان سے ہے وہ میں نے ٹینشن نہیں لینی کہ مال کیسے آنا ہے، وہ میرے رب نے مجھے دینا ہے. کیونکہ رب نے پہلے اس عورت کا مال اس کے باپ کے ذمہ لکھا تھا، اب میرے ذمہ لکھ دیا ہے تو میرے ریفرنس سے ملے گا. دینا اللہ تعالیٰ نے مال ہے عورت کو، کھلانا اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہے، مرد کو بھی. تو پہلے اس عورت کو اس کے باپ کے تھرو کھلا رہا تھا، اب عورت کو آپ کے اس کے شوہر کے تھرو کھلائے گا. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ہماری ٹینشن ہے جو ہم نے اپنے اوپر بنائی ہے کہ نہیں جی وہ کہاں سے کھلائے گا، کہاں سے کھلائے گا کیا ہوتا ہے. جہاں پر وہ 2 روٹیاں ایک ٹائم کی خود کھا رہا ہے، گھر میں 2 روٹیاں اور پکانے سے فقیری آ جائے گی، مر جائیں گے، غربت آ جائے گی. کیا وہ اتنی زیادہ فقیر، کیا اتنا بڑا جرم ہو جائے گا وہ جو اس سے بڑھ کے ہے کہ وہ مرد زنا کرنا شروع کر دے، وہ عورت زنا کرنا شروع کر دے؟ کیا وہ فقیری جو تھوڑی بہت ہی ان کو بظاہر نظر آتی ہے کہ فقیری آ جائے گی، گھر میں تنگی آ جائے گی، مالی لحاظ سے ہم فائنینشلی تھوڑے اور ویک ہو جائیں گے، تھوڑے اور جکڑے جائیں گے، تھوڑے اور جو ہے نا کمزور ہو جائیں گے، یہ چیز زیادہ بڑھ کے ان کو لگ رہی ہے کہ وہ لوگ زنا کر لیں، یعنی زنا سے بڑھ کے ان کو یہ چیز یہ خوف کھا رہی ہے. ہماری پریورٹیز کی ہیں، مٹیریلزم کے پیچھے بھاگتے ہیں، مٹیریل کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ پیسہ آ جائے، یہ گاڑی آ جائے، یہ سٹیٹس آ جائے، یہ نوکری مل جائے. اور میرے بھائیوں ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. ایک چیز یاد رکھیں، زندگی کے اندر ایک چیز یاد رکھیں، جتنے مال کی انسان کو ضرورت ہے نا اللہ تعالیٰ اتنا مال دے دیتا ہے. آپ کچھ نہیں بھی کر رہے ہوں گے نا، ہلکی پھلکی بس محنت کر رہے ہوں گے، آپ کو جتنے مال کی ضرورت ہوگی اللہ دے دے گا.
آپ کے 10 بچے ہو جائیں گے، اللہ 10 بچوں کے پیسے دے دے گا۔ ہاں وہ ایک کنڈیشن ہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے۔ اب لوگ کہیں کہ نہیں جی کتنے اس طرح کیسز آتے ہیں کہ وہ 4 بچے ہیں، وہ غربت کی وجہ سے ماں نے بچوں کو جو ان سے ہے وہ خود قتل کر دیا، خود جو ان سے ان کو بچوں کو دریا کے اندر پھینک دیا اور پھر بعد میں خود بھی کود گئی۔ یہ اللہ ماشاء اللہ کیسز ہیں، اور یہ کیسز وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر لحاظ سے آزمائے گا، خوف سے آزمائے گا، بھوک سے آزمائے گا، مال سے آزمائے گا، تمہاری ایفرٹ سے آزمائے گا، تم ان پٹ دے رہے ہو آؤٹ پٹ نہیں نکل رہی، تمہارے ثمرات سے آزمائے گا، تمہیں نفس سے آزمائے گا، تمہارے اپنے نفس سے بھی، لوگوں سے بھی آزمائے گا، کہ لوگوں کو لے کے بھی آزمائے گا، دے کے بھی آزمائے گا، ان ساری چیزوں سے آزمائے گا۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غنی ہی کرے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش بھی کر رہا ہو سکتا ہے کوئی بندہ شادی کرے اور شادی کرنے کے فوراً بعد وہ غنی نہ ہو، اور وہ انتظار میں بیٹھا ہو میں تو غنی ہوں گا کیونکہ قرآن نے کہا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے باقاعدہ آیت نازل کی، میں تمہاری آزمائش کروں گا، خوف سے آزمائش کروں گا، بھوک سے آزمائش کروں گا، نفس کے ساتھ آزمائش کروں گا، تمہاری ان پٹ اور آؤٹ پٹ سے آزمائش کروں گا کہ تم ایفرٹس ڈال رہے ہوگے اور ایفرٹس کے بعد تمہیں آؤٹ پٹ نہیں مل رہی ہوگی، ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا۔ تو لہٰذا انسان کو کچھ صبر بھی کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میرے اوپر اللہ تعالیٰ ان سے وہ امتحان میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہو، میرے اوپر کوئی آزمائش کا ٹائم پیریڈ آ گیا ہو، اگر وہ صبر کرے گا اس کے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دے۔ اور یہ بات اکثر مشاہدے کے اندر دیکھی گئی ہے کہ کچھ لوگ ایسے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے جیسی شادی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی کر دیا، اور جب ان کی اولاد ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ غنی کر دیا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے جسے تم اتنے زیادہ غنی ہو، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ نے بس کر دی ہے، پہلے بھی وہی کام میں تھے ابھی وہی کام میں ہے، بس جیسی شادی کی ایسی برکت ڈلی کہ سمجھ نہیں آئی کہ بس یہ کس طریقے سے ہم اتنا اوپر چلیں گے۔ اولاد ہوئی تو پھر مال اس طریقے سے آ گیا کہ کوئی پتہ نہیں لگا کس طریقے سے چلے گے۔ میری اپنی لائف کی اگزامپل سامنے ہے کہ جب میں شادی شدہ نہیں تھا تو اس ٹائم میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں بڑی اسٹرگل کرتا تھا کہ میں یہ کما لوں وہ کما لوں وہ کما لوں، کچھ بھی نہیں ہو پاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ان سے ہے وہ اس نکاح کے رشتے کے اندر جوڑا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے غنی کر دیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اور بھی زیادہ غنی کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، اور جتنا دینا چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ آخر میں استعمال کیے ہیں اپنی صفات میں سے، فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا خوب علم والا ہے۔ اٹ مینس اس سارے غنی کے کنسیپٹ کے اندر کہ نکاح کرو گے تم فقیر تھے تمہیں غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ، اس کنسیپٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 کوالٹیز کو سامنے رکھا، 2 کوالٹیز کو لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ وسعت والے سے مراد یہ ہے اللہ مال جس کو جتنا دینا چاہے جب دینا چاہے اللہ دے سکتا ہے، اور جسے جتنا لینا چاہے جب لینا چاہے جس وقت لینا چاہے اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے۔ یہ ہو گیا واسع یعنی وسعت والا۔ علیم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یہ اس کو گناہوں سے کیسے بچانا ہے، یہ بندہ گناہ سے بچنے کے لیے اگر نکاح کر رہا ہے تو میں نے اس کو مال کیسے دینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ فقیری کے اندر بھی نکاح کرنے سے غنی کیسے ہوا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کنسیپٹ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کنسیپٹ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی جو ان سے ہیں وہ فیصلے ہیں، لہٰذا انسان کو ان فیصلوں کے اندر ٹانگیں نہیں اڑانی چاہیے۔ مال کی فکر کرنا یہ میری آپ کی ٹینشن نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے نا، تو اس کے رزق و نئی کوالٹی کے اوپر یقین رکھے کہ رب مجھے رزق دے گا، کتنا دے گا، کب دے گا، کیسے دے گا، یہ آپ کی میری سرپت ہے ہی نہیں۔ ہماری زندگی کی آدھی سے زیادہ ٹینشن جو کہ ڈپریشن کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں، اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہے، ہماری زندگی کی آدھی سے زیادہ ٹینشن جو کہ ڈپریشن بن جاتی ہیں، اس کی ایک بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان ٹینشنوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارے کام ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مال کب آنا ہے، کیسے آنا ہے، کتنا آنا ہے، کس طریقے سے کمانا ہے۔ بھئی یہ ٹینشن میری لینے والی نہیں ہے، آپ کی لینے والی نہیں ہے، یہ اللہ راضی کہ اللہ نے دے دینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا کہ انسان کو اگر معلوم ہو جائے کہ اس کا رزق کس طریقے سے اس کا پیچھا کر رہا ہے، اور وہ اپنے رزق سے اس طریقے سے بھاگنا شروع کر دے جس طریقے سے موت سے بھاگتا ہے، تو رزق اس کو اسی طریقے سے پالے گا جس طریقے سے موت اس کو پا لیتی ہے۔ یعنی انسان جتنا مرضی موت سے بھاگ لے وہ موت سے بچ نہیں سکتا۔
اسی طریقے سے انسان جتنا مرضی رزق سے بھاگی جائے رزق اس کو مل کے رہے گا. ایسے ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان بغیر رزق کھائے مر جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے نصیب کے اندر جتنا، انسان کے تقدیر کے اندر نصیب میں جتنا رزق لکھ دیا جاتا ہے وہ اتنا کھائے گا تو اس کو موت واقع ہوگی، اس کے بغیر اس کو موت واقع نہیں ہو سکتی. کتنا بڑا توکل کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. بس یہ ہے کہ ہمارے اندر توکل کی کمی ہے ذرا. اور میں واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ خوب وسعت والا علم رکھنے والا ہے. آخری بات وہ یہ کہ پیرنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کبھی بھی اپنی اولاد کے نکاح اس بنیاد پہ لیٹ نہ کریں، اس وجہ پہ لیٹ نہ کریں کہ ابھی یہ اولاد کما کچھ نہیں رہی. اگر اس بنیاد پہ لیٹ کریں گے تو واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں ایسی ایسی ذات کی برائی ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے. یہ یونیورسٹیز کے اندر جن اسٹوڈنٹس کو آپ لوگ بھیج رہے ہیں، یہ یونیورسٹیز کوئی دینی درسگاہ نہیں ہے. کوئی وہاں پہ آپ کو بڑی کوئی ایتھیکل ویلیوز نہیں سکھائی جاتی. کوئی وہاں پر آپ کو بڑوں چھوٹوں کا ادب یا میل فیمیل کا آپس میں انٹریکشن نہ ہونا، یہ تصور کی بات بھی نہیں ہے. آپس میں بالکل جو سے نا میل فیمیل ریلیشن اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ جس بندے کے کوئی اس طریقے سے فیمیل ریلیشن نہ ہو نا، یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہ ہو، اس بندے کو بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر. یہ ہمارے یونیورسٹیز کالجز کا، اسلامک انسٹیٹیوشنز کہہ رہا ہوں سوری، یہ ہماری ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کا یہ کلچر بن چکا ہوا ہے کہ جن لڑکوں کے گرل فرینڈس نہیں ہیں اور جن لڑکیوں کے بی ایف نہیں ہیں، بوائے فرینڈ نہیں ہیں، ان کو بڑا مایوس نہیں جاتا کہ تمہارے ساتھ کوئی لڑکی نہیں سیٹ ہوئی، تمہارے ساتھ کوئی لڑکا نہیں سیٹ ہوا، نعوذ باللہ من ذالک. ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور آپ ان بچوں کا نکاح صرف اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ یہ بچے جو ان سے بھی کما کچھ نہیں لے. ماشاءاللہ وہ ادھر سے کمائے نہ کمائے، وہ ادھر سے زنا کر کے اپنی لذت کو پورا کرتے جا رہے ہیں. گناہوں کو کر کر کے وہ اس گناہ کے عادی ہو چکے ہیں. اور جب اس گناہ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں تب ان کو جب نکاح کی بات کرتے ہیں تو وہ نکاح سے بھاگتے ہیں، کیونکہ نکاح کے اندر ان کو ذمہ داریاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور زنا کے اندر ان کو ایزیلی ایکسیسیبل چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جن سے اپنے ڈیزائرز کو پورا کر سکتے ہیں بغیر ذمہ داریوں کے. تو لہٰذا اپنی اولاد کے نکاح جلدی کر دے، اور نکاح کرنے کے بعد بھی دیر نہ کریں. ہمارے یہاں کوئی بھی بڑا عجیب و غریب سا کلچر ہے کہ نکاح کر لیا، اب اتنی دیر بیٹھے رہے. اب وہ اتنی دیر بیٹھے رہے تو اب لڑکا لڑکی کو ملنے ہی دے رہے. شریعت کہتی ہے نکاح ہو گیا، اب سب کچھ جائز ہے، وہ آپس میں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، وہ فزیکل ریلیشن قائم کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ملنا ہی نہیں. اب وہ اس سے بیماریاں اور پیدا ہوتی ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جن لڑکوں لڑکیوں کے نکاح آپ اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ وہ ابھی کما نہیں رہے، وہ کس طریقے سے اپنی سیکشول ڈیزائر کو پورا کر رہے ہیں، یہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ پورن ڈکشن کے عادی ہو رہے ہیں، وہ پورن ڈکشن کے اندر آ گئی ہے، وہ ماسٹربیشن کے عادی ہو گئے ہیں، وہ کن کن گناہوں کے عادی ہو گئے ہیں، ان کا تصور نہیں کر سکتے آپ لوگ. تو لہٰذا خدا را اپنی اولادوں کے نکاح جلدی کر دیا کریں. جیسے ہی وہ دنیاوی معاملات کے سوجھ بوجھ رکھنے والے ہو جائیں، ان کو پہلی بات تو یہ کہ ان کو سکھائیں کہ فیملی میٹرز کیا ہوتے ہیں، فیملیز کس طریقے سے چلائی جاتی ہیں. جیسے آپ کو لگے ابھی وہ میٹرک کراس کر رہے ہیں، تھوڑے سے وہ مطلب میٹرک کراس کیا کر رہے ہیں، میٹرک سے پہلے ہی ابھی وہ چھوٹے بھی ہیں نا، بالغ ہو گئے ہیں. بالغ ہونے کی نشانی یہ کہ مرد کو احترام آ جائے، عورت کو مینسز آ جائے. ان دونوں چیزوں میں سے دونوں کو اگر ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا مطلب بالغ ہو چکے ہیں. جیسی بالغ ہو جائیں آپ ان کو فیملی میٹر سکھانا شروع کریں کہ فیملیز کو کس طریقے سے چلاتے ہیں، بیلنس کس طریقے سے رکھتے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف کے رولز کیا ہوتے ہیں اور آداب کیا ہوتے ہیں، ایتھکس کیا ہوتے ہیں، ماں کے اندر اور بیوی کے اندر کس طریقے سے بیلنس کریٹ کرتے ہیں، سوسائٹی کے اندر اور اپنے گھر کے اندر کس طریقے سے بیلنس کریٹ کرتے ہیں، اپنے بزنس جاب اور اپنے گھر کے اندر کس طریقے سے بیلنس کریٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو سکھائیں. اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں، یہ ساری چیز سکھائیں تاکہ جیسی وہ چیزیں سیکھ جائیں ان کا فوراً نکاح کر دیں. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا آپ کو، اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے گا اگر آپ فوراً نکاح کر دیں گے. اسی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال کے اندر ہی برکت ڈالے گا اور انشاءاللہ جنت میں جانے کا سبب بنے گا. اور اگر اس بنیاد پر اولاد ضد کر رہی ہو کہ ہمیں جو سے نکاح کر کے دیں، ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، اولاد ضد کر رہی ہو اور آپ کہیں کہ نہیں ابھی تم جا کے جاب کرو، ابھی اتنا کماؤ پھر تمہیں جو سے وہ نکاح کر کے دیں گے، تو اس بنیاد پر اگر آپ نے نکاح نہ کیا اور اولاد جو سی ہے وہ زنا کے اندر نہ چاہتے ہوئے لگ گئی، تو خدا نہ خواستہ اللہ سے بچے اس بات سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو اولاد زنا کے اندر لگ رہی، اس کی ذمہ داری، اس کا قصور والدین بھی ہو رہے ہوں، قصوروار والدین بھی ہو رہے ہوں اور اس گناہ کے اندر ملوث والدین بھی ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ سے اس بات سے ڈرا کریں. تو لہٰذا اپنی اولاد کے نکاح جلدی کر دیا کریں. اور میں یوتھ سے ریکویسٹ کروں گا
کہ اگر والدین نہیں نکاح کر رہے تو کائنڈلی اپنے جذبات کو کنٹرول کے اندر رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ اپنے جذبات کو کنٹرول کے اندر رکھو، اگر تم نہیں رکھ سکتے تو اپنے آپ کو خسی نہ کرو بلکہ روزے رکھو، نکاح کی استطاعت نہیں ہے تو روزے رکھو، اور روزے اس طریقے سے رکھتے جاؤ تو تمہاری یہ شہوت دب جائے گی، یہ خواہشات تمہاری قابو کے اندر آ جائیں گی۔ اب یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ آپ کچھ روزے رکھیں، اس طرح رمضان کے روزے ہیں تو اس میں آپ کی سیکشول ڈیزائر بڑھ جاتی ہے، خاص طور پہ مینز کی سیکشول ڈیزائر بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھنے سے ہماری فزیکل ہیلتھ سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اندر کی بیماریاں ختم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ جیسی بیماریاں ختم ہوتی ہیں ہماری فزیکل ہیلتھ سیٹ ہوتی ہے تو سیکشول ہیلتھ بھی سیٹ ہو جاتی ہے، تو اس سے سیکشول پاور بڑھ جاتی ہے اور ڈیزائر بڑھ جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ آپ پے در پے روزے رکھتے جائیں، یعنی اگر آپ کی ڈیزائر زیادہ ہے آپ فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھتے جائیں، 2 دن چھوڑ کے ایک دن رکھتے جائیں۔ اگر آپ کو زیادہ لگ رہا ہے نا کہ میں زیادہ ہی کمزور ہو جاؤں گا، 2 دن چھوڑ کے ایک رکھتے جائیں، 3 دن چھوڑ کے ایک رکھتے جائیں۔ اگر اس سے بھی زیادہ لگ رہا ہے تو آپ ہر جمعرات کا روزہ رکھتے جائیں، پیر کا روزہ رکھتے جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھی۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایام بیض کے روزے رکھنا شروع کر دیں، جو چاند کی راتوں کے روزے ہوتے ہیں وہ رکھنا شروع کر دیں، تو یہ آپ کے مسنون روزے بھی ہو جائیں گے اور ساتھ میں آپ ان پاورز کو بھی اپنے کنٹرول کے اندر لے آئیں گے۔ لیکن خدا را کبھی کسی میڈیسن کا استعمال نہ کریں، کبھی کسی الٹی سیدھی چیز کا استعمال نہ کریں تاکہ اپنا نقصان نہ کر لیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو بیان کرنا ضروری تھی یوتھ کے لیے اور پیرنٹس کے لیے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے والا اور آگے پہنچانے والا بنائے۔ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس میں جو کچھ صحیح بیان ہوا وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر کوئی اس میں غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔